میری ریڈ کی زندگی کی کہانی ایک ایسی ہے جو حقیقت اور افسانوی کے درمیان خطوط کو دھندلا دیتی ہے، پھر بھی بحری قزاقی کے سنہری دور میں ایک مضبوط سمندری ڈاکو کے طور پر اس کا وجود ناقابل تردید ہے۔ 1685 کے آس پاس انگلینڈ میں پیدا ہوئے، ریڈ کے ابتدائی سال غیر یقینی اور مشکل سے گزرے۔ اس کے بچپن کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، لیکن تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ اس کی پرورش اس کی ماں نے ایک لڑکے کے طور پر کی تھی جس نے اپنے متوفی بھائی سے وراثت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس ابتدائی دھوکہ نے ممکنہ طور پر زندگی کے بارے میں ریڈ کے غیر روایتی انداز کو شکل دی اور اسے معاشرتی اصولوں کے خلاف بغاوت کی راہ پر گامزن کیا۔ ایک نوجوان بالغ ہونے کے ناطے، ریڈ کی مہم جوئی کے جذبے نے اسے برطانوی فوج میں اپنا کیریئر بنانے کی طرف راغب کیا، جہاں اس نے اپنے آپ کو ایک آدمی کے طور پر بھیس بدل کر بھرتی کیا تھا۔ ایک فوجی کے طور پر خدمات انجام دینے نے اسے جوش و خروش اور آزادی کا ذائقہ پیش کیا جس کی وہ خواہش کرتی تھی، لیکن فوج میں اس کا وقت بہت کم رہا۔ سخت ساخت اور فوجی زندگی کی رکاوٹوں سے مایوس ہو کر ریڈ نے اپنی پوسٹ کو ویران کر دیا اور اپنی نظریں ایک نئی سرحد یعنی کھلے سمندر پر مرکوز کر لے۔ یہ بلند سمندروں پر تھا کہ ریڈ کی حقیقی کالنگ کا انکشاف ہوا۔ ملاحوں کے عملے میں شامل ہو کر اس نے ایک بحری جہاز کی زندگی کو جوش و خروش کے ساتھ گلے لگایا، جس میں ریسرچ اور ایڈونچر کے سنسنی کا لطف اٹھایا۔ تاہم، ریڈ کا راستہ ایک اور افسانوی شخصیت لین بونی کے راستے سے ملنے میں زیادہ دیر نہیں گزری۔ دونوں خواتین نے ایک طاقتور رشتہ قائم کیا اور ناقابل تقسیم ساتھی بن گئیں، آزادی اور سمندری ڈاکو کی زندگی کے خطرے کے لیے باہمی محبت کا اشتراک کیا۔ بدنام زمانہ بحری قزاق کے کپتان کیلیکو جیک ریکھم کی کمان کے تحت ریڈ اور بونی نے پورے کیریبین میں جرأت مندانہ چھاپوں اور لوٹ مار کی مہمات کا آغاز کیا۔ ان کے کارناموں نے جلد ہی انہیں ملاحوں اور تاجروں کے درمیان ایک خوفناک شہرت حاصل کر لی۔ ان کی بہادری کی کہانیاں دور دور تک پھیل گئیں۔ جنگ میں ریڈ کی ہمت اور مہارت بے مثال تھی، اور وہ تیزی سے صفوں میں بڑھ کر ریکم کے سب سے قابل اعتماد لیفٹیننٹ بن گئی۔ عملے کے کچھ لوگوں کے ذریعہ اس کی جنس دریافت ہونے کے باوجود، ریڈ کی صلاحیتوں اور قائدانہ خصوصیات نے احترام کا حکم دیا، اور وہ ریکم کے عملے کی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کرتی رہی۔ ریڈ کے سمندری ڈاکو کیریئر میں سب سے مشہور واقعات میں سے 1720 میں پیش آیا جب جمیکا کے ساحل پر ایک برطانوی بحری گشت نے ریکم کے جہاز کو گھیر لیا۔ جب ریکم اور اس کا عملہ شراب پینے سے معذور تھا، ریڈ اور بونی اپنی جگہ پر کھڑے تھے، بڑی مشکلات کے خلاف بہادری سے جہاز کا دفاع کرتے رہے۔ ان کی شدید مزاحمت نے اپنے ساتھیوں کے لیے صبر آزما ہونے اور لڑائی میں شامل ہونے کے لیے قیمتی وقت خریدا، لیکن بالآخر وہ جہاز کو پکڑنے سے روکنے میں ناکام پڑے اور بونی کو بحری قزاقی کے مقدمے میں لایا گیا اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن دونوں خواتین نے حاملہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کامیابی سے اپنا پیٹ پال لیا۔ ان کی پھانسیاں ملتوی کر دی گئیں، لیکن قسمت کے پاس ریڈ کے لیے اور بھی منصوبے تھے۔ افسوسناک طور پر، وہ بیمار ہو گئی اور جیل میں ہی اس کی موت ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ پھانسی کے پھندے کا سامنا کر سکے۔ اپنے پیچھے ہمت اور دفاع کی میراث چھوڑ گئے۔ سمندری ڈاکو کے طور پر میری ریڈ کی زندگی مشکلات پر قابو پانے اور توقعات سے انکار کرنے کی انسانی روح کی طاقت کا ثبوت ہے۔ مردوں کے زیر تسلط دنیا میں ایک عورت کی حیثیت سے ان کو درپیش چیلنجز کے باوجود، اس نے اپنی جنس پر عائد پابندیوں میں قید رہنے سے انکار کیا اور ہمت اور عزم کے ساتھ اپنا راستہ بنایا۔ اس کی کہانی خوف اور تعریف کو متاثر کرتی ہے، ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ حقیقی آزادی مطابقت میں نہیں، بلکہ اپنے خوابوں اور خواہشات کے حصول میں پائی جاتی ہے، چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔